ہم تو دیکھتے ہیں مشہد میں، کربلا میں، نجف میں سنی بھائی ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ہم پوچھیں تم یہاں پہ کیوں آ گئے کربلا میں؟ کہتے ہیں بچہ نہیں ہو رہا تھا، مولا سے بچہ مانگنے آ گئے. یعنی مولا کو وسیلہ بنا کے اللہ سے بچہ مانگنے آ گئے. مولا کے در پہ سنی بھائی بھی آتے ہیں، لیکن ایک ٹولہ ہے مسلمانوں میں جو وسیلے کا انکاری ہے، جو وسیلے کا انکار کرتا ہے، جو کہتا ہے وسیلے سے دعا مانگنا بدعت ہے، جو کہتا ہے وسیلے سے دعا مانگنا شرک ہے، نعوذ باللہ. اچھا عجیب لوگ ہیں یہی لوگ جو وسیلے کو بدعت کہتے ہیں نا، ذرا غور سے سنیے گا. یہی لوگ جو وسیلے کو بدعت کہتے ہیں، یہی لوگ جو وسیلے کو بدعت کہتے ہیں، دنیا میں جب ان کی داڑھی لمبی ہو جاتی ہے نائی کے وسیلے سے داڑھی بناتے ہیں. بھائی دنیا میں جب دنیا میں ان کی داڑھی لمبی ہو جاتی ہے نائی کے وسیلے سے، جب دنیا میں بیمار ہو جاتے ہیں ڈاکٹر کے وسیلے سے علاج کرتے ہیں. اچھا ایک جملہ مجھے کہنے کی اجازت دے دیجیے. لوگ جو وسیلے کو بدعت کہتے ہیں نا، انہیں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، بھائی اگر یہ بدعت تمہارے ماں باپ نہ کرتے تو دنیا میں نہ آتا. وسیلے کے دیکھیے نعرے خوب لگا رہے ہیں مومنین، لیکن مجھے جاندار نعرے چاہیے. کیا تھکے تھکے نعرے میں مزہ تھوڑی آئے گا. علی والا جب علی کا نام لیتا ہے تو طاقت کے ساتھ لیتا ہے، اور یا علی جب کہتا ہے ایسے کہتا ہے کہ دشمن گھبرا جاتا ہے. علی کا نام لینے میں کنجوسی نہیں ہو. اچھا عجیب لوگ ہیں یا علی، یہ لوگ حیدری، یہ لوگ جو وسیلے کے انکاری ہیں. جیسے میں نے کہا تمام شیعہ اکثریت اہل سنت کی وسیلے کے قائل ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا گروپ ہے جو وسیلے کا انکاری ہے. وسیلے کے انکاری ہیں نائی کے وسیلے سے داڑھی بناتے ہیں، وسیلے کے انکاری ہیں ڈاکٹر کے ذریعے سے وسیلے سے اپنا علاج کرواتے ہیں. اچھا دنیا میں جب یہ اپنا گھر بناتے ہیں انجینئر کے وسیلے سے، مزدور کے وسیلے سے، پلمبر کے وسیلے سے، الیکٹریشین کے وسیلے سے، ایک جملہ کہنے دیجئے بھائی جب دنیا کا تمہارا گھر بغیر وسیلے کے نہیں بنتا تو جنت کا گھر بغیر وسیلے کے کیسے بنے گا. اچھا ایک بات تو طے ہو گئی، یہ وسیلے کے انکاری نہیں. ایک بات معلوم ہو گئی، یہ قدم قدم پہ جو وسیلے کے قائل ہیں، قدم قدم پہ وسیلے کے قائل ہیں، اتنا معلوم ہو گیا یہ جتنے وسیلے کو بدعت کہنے والے ہیں یہ وسیلے کے انکاری نہیں، اصل میں علی کے دشمن ہیں. کیونکہ وسیلے پہ قدم قدم پہ وسیلے کے قائل ہیں، لیکن جب ہم علی مولا کو وسیلہ بنائے کہتے ہیں بدعت، جب ہم علی مولا کو وسیلہ بنائے تو کہتے ہیں شرک. پتہ چلا انہیں وسیلے سے دشمنی نہیں، علی مولا سے دشمنی ہے. اب عزیزان محترم سنیے رسول کی سنت، اللہ کے رسول کی سنت. بھئی ہم کون ہیں؟ شیعہ ہو سنی ہو سارے مسلمان کون ہیں؟ رسول کے امتی. اللہ کے رسول کیسے دعا مانگتے تھے؟ اگر اللہ کے رسول ڈائریکٹ دعا مانگتے تھے تو ہم بھی ڈائریکٹ مانگیں، کوئی بات نہیں، ہم تو رسول کے امتی ہیں. میں نے کیا کہا؟ شیعہ کبھی اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتا، شیعہ وہی کرتا ہے جو مولا حکم دیتے ہیں. اب مولا کا کیا طریقہ تھا، مولا کا کیا دستور تھا، تاریخ میں ملتا ہے. شیعہ سنی روایت میں یہ روایت موجود ہے، رسول خدا کے پاس جیسے مولویوں کے پاس لوگ آتے ہیں نا، مولانا بیٹا نہیں دعا کیجیے، مولانا بیمار ہوں، لوگ آتے ہیں دعا منگوانے آتے ہیں، مولانا فلاں چیز نہیں، اقتصادی مسئلہ ہے اس کے لیے دعا کیجیے. چلے میں آپ کو ایک دو نسخے بھی بتا دوں. جس کو اقتصادی مسئلہ ہے، فائنینشل پرابلمز ہیں، مولا کا نسخہ، مولا کے وسیلے سے رسول کا نسخہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو رات کو ہر رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ کے سوئے گا دنیا میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا. یہ بڑا کمال کا نسخہ، اس عمل کیجئے. پچھلے سال آپ کو یاد ہے نا میں نے ایک نسخہ آپ لوگوں کو دیا تھا 500 سلوات والا، مجھے نہیں معلوم کتنے لوگوں نے اس پہ عمل کیا. بہت ساروں نے 80% لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کیا تھا ماشاءاللہ. 2 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، 3 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، 4 5 6 ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے وعدہ دیا تھا. 80% لوگوں نے، مجھے یاد ہے مجمع نے ہاتھ اٹھایا تھا. حالانکہ بارش بھی بڑی شدید تھی لیکن مومنین نے وعدہ کیا تھا کہ 40 دن تک ہم صلوات پڑھیں گے. کمال کا نسخہ تھا، مجھے نہیں معلوم کتنے لوگوں نے ابھی تک اسے جاری رکھا.
یہ ایک نسخہ سورہ واقعہ، جس کو مالی مشکل ہے، اقتصادی مشکل ہے، سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ واقعہ بچوں کو عادت دلا دو، یاد کرا دو، چھوٹی سی سورہ ہے، چھوٹی سی آیتیں ہیں، سونے سے پہلے 5 منٹ کا ٹائم زیادہ نہیں لگے گا، سورہ واقعہ پڑھو۔ دوسرا لوگ آتے ہیں کہتے ہیں مولانا بیمار ہیں، نسخہ دیجیے، اس کا بھی نسخہ سن لیجیے۔ بھائی بیماریوں سے بچنے کا نسخہ اہل بیت کے نسخہ ہیں، سپر پاور نسخے، اہل بیت کے وسیلے سے نجات ملے گی۔ شیعہ ہو سنی ہو جو بھی اس پہ عمل کرے گا، اہل بیت یہ نہیں کہتے تم شیعہ نہیں ہو ہم تمہیں نہیں دیں گے، سنی بھی آ جائے اہل بیت اسے بھی دیں گے، شیعہ بھی آئے اسے بھی دیں گے، غیر بھی آئے یا اب یہ اہل بیت کا نسخہ بیماریوں سے نجات کا نسخہ کیا ہے؟ نسخہ ہر روز 70 مرتبہ سورہ الحمد، 1 مرتبہ دعائے توسل، اس میں بھی زیادہ ٹائم ملے گا، 70 مرتبہ گھومتے پھرتے الحمد پڑھیے۔ آیت اللہ شاہ آبادی امام خمینی کے استاد کہتے ہیں جب سے میں نے اس نسخے پہ عمل کیا کبھی بیمار نہیں ہوا، کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا۔ یہ دوسرا نسخہ اگر بیماری ہے، اور یہ بھی سن لیجیے ہر ایک کے گھر میں کلونجی ہوتی ہے، یہ کلونجی کے 7 دانے صبح سویرے شہد کے ساتھ پیٹ خالی نہار منہ کھائیے، کبھی انشاءاللہ بیمار نہیں ہوگے، 1000 بیماریوں سے نجات ملے گی۔ ابھی آپ کو 3-4 میں نسخے بتا دیے، رزق کا نسخہ، بیماریوں سے نجات کا نسخہ، اب ایک انشاءاللہ مشکلات سے نجات کا نسخہ بھی اگر آخر میں یاد رہا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس پہ میں آپ سب سے وعدہ لوں گا جیسے پچھلے سال میں نے وعدہ لیا تھا۔ دیکھیں آج کتنے مومنین انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کتنے مومنین وعدہ پورا کرتے ہیں۔ مومن انشاءاللہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ اب اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے، یا رسول خدا بیمار ہوں دعا فرمائیے، یا رسول خدا بیوہ ہوں دعا فرمائیے، یا رسول خدا یتیم ہوں دعا فرمائیے۔ اللہ کے رسول ایسے پیارے انداز سے دعا کرتے تھے، جب علی کا چاہنے والا اس انداز دعا کو سنتا ہے تو غرور جاتا ہے، اس کے چہرے پہ سرور آتا ہے۔ بڑا پیارا انداز ہے، بڑے پیارے انداز سے۔ مسکین آ گیا، یا رسول خدا دعا کیجئے، یتیم آ گیا، یا رسول خدا دعا کیجئے، بیوہ آ گئی، یا رسول خدا دعا کیجئے۔ اب ہم وسیلے کو ثابت کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کہتے تھے یا اللہ اسے شفا دے دے، یا اللہ اس کی مشکل سولو کر دے، یا اللہ کے رسول بھی وسیلے کے قائل تھے۔ جس چیز پر رسول عمل کرتے تھے وہ رسول کی سنت ہے، اس پر ہم عمل کریں گے۔ اب تاریخ میں ملتا ہے شیعہ سنی علماء نے لکھا اللہ کے رسول کے پاس یتیم آ گیا، یا رسول خدا دعا کیجئے، رسول نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اللہم ارحم، خدایا رحم فرما یتیم پر، خدایا رحم فرما مسکین پر، خدایا رحم فرما بیوہ پر، اللہم ارحم علی فلان بحق علی، خدایا اس یتیم پر اس یتیم پر رحم فرما علی کے صدقے میں، اس مسکین پر رحم فرما علی کے صدقے میں، اس بیوہ پر رحم فرما علی کے صدقے۔ اچھا 1-2 مرتبہ کی بات ہوتی تو منافق برداشت کر لیتے، آپ نے سنا نا منافق تو تھے اس زمانے میں۔ اچھا اگر منافق نہ ہوتے تو سورہ منافقون کیا آج کے لوگوں کے لیے نازل ہوا ہے؟ سورہ منافقون نازل ہو کے بتا رہا ہے کہ اس وقت بھی منافق تھے، رسول کے منافق تھے، تبھی سورہ منافقون آیا۔ اب اگر 1-2 بار ہوتا کہ اللہ کے رسول علی کا نام لے کے دعا مانگتے تو منافق برداشت کر لیتے، لیکن جب بھی کوئی آیا، جب بھی کوئی دعا منگوانے آیا، رسول خدا کرے خدایا علی کا واسطہ، خدایا علی کا صدقہ اس کی مشکل کو حل کر دے، اس کی مشکل کو ختم کر دے، علی کا واسطہ، علی کے صدقے، علی کے وسیلے، علی کے ذریعے۔ اب جب مسلسل علی 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 رسول کرنے لگے، اب بھائی یہ جملہ بھی سنتے جائیے، ہم پہ اعتراض نہ کرنا علی علی کیوں کر رہے ہو، خدا کی قسم رسول بھی علی علی کرتے رہے، رسول بھی علی علی کرتے رہے۔ اچھا اب رسول خدا رسول خدا مسلسل کہہ رہے خدایا اس کو مدد فرما علی کے صدقے میں۔ اب 2 لوگ تھے جو نہ دل سے نبی کو مانتے تھے نہ علی کو مانتے تھے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ کہاں کا انصاف ہے، تھوڑا غور فرمائیے گا جملوں پہ۔ اب مجھے نہیں معلوم انہوں نے یہ جملے کہے یا نہیں، لیکن میرے دل میں یہ خیال ہے کہ شاید انہوں نے کہا ہو۔ انہوں نے کہا بھائی کچھ باتیں تو انہوں نے کہیں، کچھ میں ایڈ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ انہوں نے کہا کہ بھائی جو بھی آتا ہے دعا منگوانے رسول علی کا واسطہ دیتے ہیں، علی کا نام لے کے دعا مانگتے ہیں۔ اب یہ نہیں معلوم انہوں نے کہا یا نہیں کہا، یہ میں ایڈ کر رہا ہوں۔ اب انہوں نے کہا ہوگا کہ بھائی رسول مکے میں تو ہم بھی رسول کے ساتھ مکے میں، تو ہمارا بھی تو نام آنا چاہیے، رسول مدینے میں تو ہم بھی رسول کے ساتھ مدینے میں، ہمارا بھی تو نام آنا چاہیے، رسول مسجد میں ہم بھی رسول کے ساتھ مسجد میں، تو ہمارا بھی نام آنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے رسول میدان جنگ میں، ہم تھوڑا سا پہاڑوں پہ، الگ بات
بات ہے کہ رسول میدان جنگ میں، ہم تھوڑا سا پہاڑوں پہ، ویسے تو ہم ہمیشہ رسول کے ساتھ ہوتے ہیں، بھئی یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہمیشہ علی کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے، ہمیشہ علی کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اب ایک تو غصے والا تھا، دوسرا ذرا ہوشیار تھا، اس نے کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں، کبھی نہ کبھی خود علی دعا منگوانے آئیں گے نا، جب علی دعا منگوانے آئیں گے تب ہم ہی کام آئیں گے۔ اب ہوا یہ کہ اللہ نے ان کی دعا تھوڑی دنوں کے بعد، بلکہ تھوڑے مہینوں کے بعد، بلکہ تھوڑے سالوں کے بعد سن لی۔ ایک دن آیا کچھ سالوں کے گزرنے کے بعد، جب رسول خدا تشریف فرما ہیں اور رسول کی بارگاہ میں یہ دو لوگ تھے جو دل سے نہ نبی کو چاہتے تھے نہ علی کو چاہتے تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد میرے مولا علی تشریف فرما ہوئے، اور علی مولا نے کہا یا رسول خدا میرے لیے دعا فرمائیے، یا رسول خدا میرے لیے دعا فرمائیے۔ اب یہ بڑے خوش ہوئے، اب انہوں نے ایک دوسرے کو کوہنیاں لگانا شروع کر دی، بھائی آج تو ہماری عید ہو گئی، آج علی کا نام نہیں لیا جائے گا، چاہے تیرا نام آئے چاہے میرا نام آئے، بس علی کا نام نہ آئے۔ بس یہ بڑے خوش ہیں کہ اب رسول خدا علی کا نام نہیں لیں گے، یا تمہارا وسیلہ کہیں گے یا تمہارا واسطہ دیں گے، علی کا واسطہ نہیں دیں گے۔ یہاں اللہ کے رسول کے ہاتھ اٹھے، علم اول کے ہاتھ اٹھے، عقل اول کے ہاتھ اٹھے، عشق اول کے ہاتھ اٹھے، دانا سبل کے ہاتھ اٹھے، مولا کل کے ہاتھ اٹھے، رحمت للعالمین میرے پیارے رسول کے ہاتھ اٹھے۔ اللہ کے رسول کی پیاری زبان سے پیارے جملے نکلے، اللہم ارحم علی علی بحق علی، علی پر رحم فرما، علی کے صدقے میں، علی پہ رحم فرما، علی کے صدقے میں۔ اذان محترم، اب جو بغض ان کے دلوں میں چھپا ہوا تھا وہ زبانوں پہ آ گیا، کہا کہ یا رسول خدا یہ کہاں کا انصاف ہے، جب کوئی اور آتا تھا دعا منگوانے تب بھی علی کا نام لے کر دعا مانگتے تھے، آج خود علی دعا منگوانے آ گئے تو پھر بھی علی کا نام لے کر دعا مانگ رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا، رحمت للعالمین کے چہرے پر جلال کے آثار نمایاں ہوئے، اور جلال میں آ کر کہا تم علی کی بات کر رہے ہو، جب میں نبی اپنے لیے دعا مانگتا ہوں تو خدا کو علی کا واسطہ دیتا ہوں۔ جب میں نبی اپنے لیے دعا مانگتا ہوں تو خدا کو علی کا واسطہ دیتا ہوں۔ اذان محترم، سنت نبی میں بھرے ہوئے ہیں واقعات کہ رسول جب بھی دعا مانگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ علی کو وسیلہ بناتے ہیں۔ قرآن میں آیات بھری ہوئی ہیں کہ جب بھی اللہ حکم دے رہا ہے، ایک تو اس آیت میں کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور دوسری آیت جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو کہا آدم اگر چاہتے ہو میں تیری توبہ قبول کروں، سورہ بقرہ آیت 37، فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، آدم اگر چاہتے ہو تیری توبہ قبول ہو جائے تو مجھے کلمات کا واسطہ دے۔ رسول سے پوچھا گیا وہ کلمات کیا کلمات تھے؟ فرمایا محمد کے نام، علی کے نام، فاطمہ کے نام، حسن کے نام، حسین کے نام، پنجتن کے نام تھے۔ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تو پنجتن کے وسیلے سے، وسیلہ قرآن سے ثابت ہے۔ اور آگے بڑھیے، 19واں سورہ 19ویں آیت، اللہ نے حضرت جبریل کو وسیلہ بنایا اپنے اور مریم کے درمیان۔ حضرت مریم کے پاس حضرت جبریل آ گئے، فتمثل لها بشرا سویا، بشری صورت میں آ گئے۔ حضرت مریم گھبرا گئی، پریشان ہو گئی۔ حضرت مریم نے کہا میرے قریب نہ آنا، میں پاکیزہ اور شریف خاتون ہوں۔ تو حضرت جبریل نے کہا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، نہ گھبرا، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا وسیلہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نمائندہ ہوں، تمہیں عیسیٰ کی ولادت کی خبر دینے آیا ہوں۔ ایک جملہ پوچھنے دیجئے، خدایا تو ڈائریکٹ مریم کو بتا سکتا تھا نا کہ مریم تمہیں عیسیٰ ہونے والا ہے، یہ تم نے جبریل کو اپنے اور مریم کے درمیان وسیلہ کیوں بنایا؟ اگر اللہ سے پوچھا جائے عجب نہیں، خدا کہے میں نے جبریل کو وسیلہ بنایا تو تم استاد جبریل کو وسیلہ بنا، میں نے جبریل کو وسیلہ بنایا تم قرآن میں آیات بھری ہوئی ہیں، سنت رسول بھری ہوئی ہے۔ بس اذان محترم، گفتگو کو سمیٹوں، بہت وقت ہو چکا ہے۔ اب آپ نے سنا مشکلات سے نجات چاہتے ہو تو وسیلہ اہل بیت سے،
प्रॉब्लम से निजात चाहते हो तो वसीले अहले बैत से। अब जो मैंने वादा किया, जो वादा आपसे लेने वाला हूँ, कितने नुस्खे मैंने बताया आज आपको। एक, रिस्क की मुश्किलात से बचने के लिए कि कभी मोहताज ना हो किसी का इंसान, क्या करे, सूरह वाक़िया सोने से पहले। दूसरा, बीमारियों से निजात का क्या है, कलौंजी 7 दाना शहद के साथ नहार मुंह सुबह खाए और 70 मरतबा अलहम, 1 मरतबा दुआ तवस्सुल डेली रूटीन बना दे। और मुश्किलात से निजात के लिए अब इस पे मोमिनीन से मैं वादा लेने वाला हूं। मुझे नहीं मालूम कितने मोमिनीन हाथ उठाएंगे। मुश्किल काम नहीं, पिछले साल वाले काम से आसान है। क्या करना है, 1001 मरतबा ये अल्लाह के 2 नाम है, या रऊफो या रहीम, या रऊफो या रहीम। ये मुश्किलात से निजात के लिए सुपर पावर नुस्खा है कि 40 दिन तक, वैसे तो पूरी जिंदगी पढ़ते रहो ताकि मुश्किलात से बचे रहो, और 1001 भी है, लेकिन इससे ज्यादा भी पढ़ते रहो तो पढ़ते रहो। ज्यादा टाइम नहीं लगता, आधा घंटा लगता है। 1001 मरतबा पढ़ो, या रऊफो या रहीम, या रऊफो या रहीम। मुश्किलात से निजात अल्लाह तबारक व तआला आपको अता करेगा। अब 40 दिन तक का वादा मैं लूंगा, बाकी आपकी मर्जी, आप जितना इस पे अमल करें। जो जो मोमिन वादा करता है, और याद रखिए वादा करने के बाद वादा पूरा भी करना है, तो जो मोमिन वादा करता है कि 40 दिन तक हर रोज 1001 मरतबा या रऊफ या रहीम पढ़ेगा और उसे इमाम ज़माना को हदिया करेगा, वो हाथ उठाए वादे के लिए।